السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد بھٹی اردو ماسٹر کے ساتھ۔ ہم اسم کو دو حصوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ ایک کو ہم نے کہا تھا اسم بلحاظ بناوٹ اور ایک کو ہم نے کہا تھا اسم بلحاظ معنی۔ اسم بلحاظ بناوٹ ہم اپنے کئی گزشتہ اسباق کے اندر اس کا مطالعہ کر چکے ہیں، اس کی تدریس مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب عزیز طلباء و طالبات اور حاضرین ہمارے ان لیکچر سے مستفید ہو چکے ہوں گے۔ آج ہم اسم بلحاظ معنی کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسم بلحاظ معنی جو ہے اس کو ہم فردر تقسیم کرتے ہیں اسم معرفہ کے اندر اور اسم نکرہ کے اندر۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ، سب سے پہلے ہمیں ان کا فرق جاننا ضروری ہے۔ اسم نکرہ کیا ہوتا ہے، اسم معرفہ کیا ہوتا ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ دیکھیے، اسم نکرہ جو ہے وہ عام شخص، میں آپ کے سامنے عام آدمی کھڑا ہوں، میں عام ہوں، آدمی ہوں، لہٰذا میں اسم نکرہ ہوں۔ عام جگہ، بازار، گاؤں، ملک، شہر، کوئی بھی چیز، یہ کیا ہوگی؟ اسم نکرہ ہوگی۔ اور جب ہم یہ کہیں گے کہ چیز کی بات کریں گے، ہم کہیں گے یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا بورڈ مارکر ہے، کوئی بھی کرسی ہے، کوئی بھی پنکھا ہے، کوئی بھی جوتا ہے، کوئی بھی سائیکل ہے، کوئی بھی گاڑی ہے، کوئی بھی موٹر سائیکل ہے، کوئی فریج ہے، کوئی ٹی وی ہے، یہ سب کے سب جو ہے یہ اسم نکرہ کے زمرے میں آئیں گے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اسم معرفہ ایسا اسم ہے جو خاص شخص، اب دیکھیے، میں اگر اپنے آپ کو نام دے دوں تو میں امجد ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پہلے آدمی تھا، اب میرا نام امجد ہے، تو میں عام آدمی سے امجد بن گیا ہوں، اور میں اپنی خصوصیات کی بنا پر سر سے لے کر پاؤں تک میں اس میں معرفہ بن چکا ہوں۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ بورڈ مارکر جو تھا، یہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، ہم نے اس کو نام دے دیا۔ فرض کریں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈالر کا بورڈ مارکر ہے، تو اب چونکہ ہم نے اس کو نام دے دیا ہے لہٰذا اب یہ خاص ہو گیا ہے۔ ہم کسی شہر کو نام دے دیں، مثال کے طور پر میں بورے والا کا رہائشی ہوں، تو بورے والا پہلے شہر تھا، اب اس کو نام دے دیا، نام دینے سے یہ شہر جو ہے یہ اس میں خاص بن گیا، اس میں معرفہ بن گیا۔ تو میں اب آپ دونوں کے درمیان میں فرق کو واضح کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہم اسم معرفہ کو سب سے پہلے پڑھیں گے۔ اسم معرفہ جو ہے ایسا اسم ہے جو کسی خاص شخص کو، کسی خاص جگہ کو اور کسی خاص نام کو جو ہے وہ ظاہر کرے۔ دیکھیے گا، خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز۔ اب خاص ہم نے کیا کر لیا؟ امجد کو ہم نے خاص جگہ کون سی بنا لی؟ لاہور۔ ہم نے خاص جگہ کون سی کر لی؟ شاہی میوہ۔ بھی میوہ آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن وہ میوہ اگر شاہی ہو جائے، وہ میوہ جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائے، اور کوئی بھی چیز ہو جائے، بسکٹ جو ہے وہ اس کو خاص کر لیں، ٹک بسکٹ ہے، سپر بسکٹ ہے، تو جب ہم اس کے نام سپر لگا دیں گے، ٹک لگا دیں گے، لیو لگا دیں گے، رائل لگا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہم نے خاص کر لی ہے۔ تو آئیے ہم اسم معرفہ کو فردر مزید اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو ہم آج اسم معرفہ کی اقسام کو تقسیم کرنے کے بعد ان کی دو اقسام کو بڑی تفصیل کے ساتھ آج اپنے سبق کے اندر موضوع بحث لائیں گے۔ اب دیکھیے گا کہ اسم معرفہ کی اقسام کو اگر ہم دیکھیں تو اسم معرفہ کی اقسام کے اندر سب سے پہلے اس میں علم آتا ہے۔ اب علم جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم جو ہے وہ الف اور لام میم سے ہوتا ہے، اس کا مطلب جو ہے یہ دکھ ہے، اور یہ والا جو علم ہے اس کو ہم کہتے ہیں نشانی، اس کو ہم نشانی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں علم ایک ایسا علم ہے جو اپنی نشانیوں کی وجہ سے، یعنی ہوتے سارے اسم ہیں لیکن ان کو ان کی نشانیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو اس میں علم کہتے ہیں۔ اب آگے ہے اس میں اشارہ، اس میں ضمیر اور اس میں موصول۔ لیکن آج ہم اس میں علم کی اقسام کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس میں علم کی اقسام کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں لقب، ہم اس کو کہتے ہیں خطاب، ہم اس کو کہتے ہیں تخلص، ہم اس کو کہتے ہیں کنیت، اور ہم اسے کہتے ہیں حرف۔ تو پھر سن لیجئے گا، تخلص، لقب، خطاب، کنیت، اور آپ کیا کہیں گے؟
عرف۔ تو آئیے ہم آج اسم علم کی دو اقسام کو بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لقب کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کے اندر بہت ساری خوبیاں دیکھتے ہیں، بہت ساری خامیاں دیکھتے ہیں، لیکن آپ ذرا ذہن نشین کریں کہ بہت ساری شخصیات تاریخ کے اندر ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے اپنی خصوصیات کی بنا پر لوگوں کے اندر اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ جیسے میرے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولتے تھے، بچپن ہی سے آپ امانتوں کے اندر جو ہے امین ہوتے تھے، تو لوگوں کے اندر جو آپ کا وصف جو ہے، وہ آپ کی خوبی جو ہے، وہ جو آپ کا کردار جو ہے وہ مشہور ہوا، وہ صادق اور امین کے نام سے ہوا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لقب جو ہے کسی بھی انسان کے وصف کو، اس کے کردار کو، اس کی خوبی کی بنیاد پر لوگوں کے اندر جو ہے مشہور ہو جانا، یہ لقب کہلاتا ہے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ نام جو لوگوں میں خاص خوبی یا کردار کی وجہ سے مشہور ہو جائے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ لقب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے صادق اور امین تھے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم اس کو انڈر لائن کر لیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تھی؟ یہ بچپن ہی سے صداقت اور امانت جو تھی وہ لوگوں کے اندر مشہور تھی، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ اس کے بعد آ جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہر معاملے میں، ہر آزمائش کے اندر آگ میں گرے ہیں تو تب بھی جو ہے گرایا گیا ہے، تو تب بھی آپ نے اپنی دوستی کا ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ اور بھی دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے تو پھر بھی اپنے اللہ کی طرف سے منہ نہیں موڑا۔ تو آپ اللہ کے ساتھ ایک مکمل دوست ہونے کی حیثیت سے خلیل اللہ کے نام سے جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، یہ لقب ہے آپ کا۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا لقب جو ہے یہ گنج شکر ہے، کیونکہ آپ اکثر اوقات جو ہے وہ شکر کے کھانے کے شوقین تھے۔ اس ضمن میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ میں سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ حاضر ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حضور میرے بچے کے لیے دعا کریں، میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ یہ شکر نہ کھائے۔ تو آپ نے کہا کہ اماں جی آپ نا کل آئیے گا۔ تو اماں جی اپنے بچے کے ساتھ واپس چلی جاتی ہیں۔ تو اگلے دن جب واپس آتی ہیں تو حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے تشریف فرما تھے۔ خاتون آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ حضور آپ نے مجھے آج طلب فرمایا تھا، میں حاضر ہوں، میرے بچے کو شکر کھانے سے منع کیجیے۔ تو بڑے ہی پیار سے آپ نے اس بچے کو پچکارا اور کہا کہ بیٹا شکر مت کھایا کرو۔ تو بس یہ بات کہنے کے بعد آپ نے اس خاتون سے کہا، اماں جی سے کہا کہ آپ چلے جائیں، ابھی آپ کا بیٹا شکر نہیں کھائے گا۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضور اگر یہی بات تھی تو اس کو کل کہہ دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کل میں نے خود جو ہے وہ شکر کھا رکھی تھی تو میں اس بچے کو نصیحت کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ تھی آپ کی وہ وصف جس کی بنا پر جو ہے وہ آپ گنج شکر جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں آپ کے حوالے سے، لیکن ہم واپس اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ تو تخلص، اب تخلص کیا ہے؟ میرے عزیز طلباء و طالبات، اردو ادب شاعری کے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ آپ جب تک شاعری کا مطالعہ نہیں کرتے اردو ادب جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ شاعری ایک ایسا سبب ہے جس میں آپ بہت سے موضوعات کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت سارے موضوعات، بہت سارے مسائل کو اگر کہنا ہے تو آپ ایک شعر میں جو ہے شاعر اس کو قلم بند کر دیتا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ اپنا اصل نام استعمال کرنے کی بجائے ان اشعار کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ نام کیا ہوتا ہے؟ وہ نام ہوتا ہے تخلص۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تخلص کیا ہوتا ہے۔
تخلص کے لیے یہ علامت، جس نام کے اوپر آپ کو یہ علامت نظر آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ تخلص ہے۔ وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں وہ مختصر ہوتا ہے اور شعر کے آخری شعر کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور اس آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ تو مقطع کا مطلب ہے کاٹ دینا، مقطع کا مطلب ہے کاٹ دینا، قطع کر دینا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی، جنہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا، جنہوں نے جو ہے وہ مد و جزر اسلام لکھا، مسدس حالی لکھا، تو یہ دیکھیے گا ان کا تخلص جو ہے حالی ہے، اور اس کے اوپر ہم وہ علامت بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب ہے، یہ پہل اسد کے نام سے تخلص کیا کرتے تھے، پھر غالب کے نام سے تخلص کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم ذوق جو ہیں دیکھیے گا، یہ ان کے نام کے اوپر یہ علامت ہے۔ پھر فیض احمد فیض کی بات کرتے ہیں تو فیض تخلص رکھتے تھے۔ امجد اسلام امجد، جن کا حال ہی میں جو ہے وہ انتقال ہوا، وہ امجد تخلص رکھتے تھے۔ اور احمد فراز جو نوجوانوں کا مقبول ترین شاعر تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ فراز تخلص رکھتے تھے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج ہم نے لقب اور تخلص کو بڑی ہی سیر حاصل گفتگو کے بعد یاد بھی کر لیا ہوگا، سن بھی لیا ہوگا، دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو لازمی طور پہ جو ہے وہ لائک کر لیجئے گا، آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس کو شیئر بھی کر لیجئے گا۔ بہت شکریہ۔